دیکھیے اللہ کا معجزہ اپنی آنکھوں سے آج ہم پیدائشی حافظ قرآن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ پہلے آپ سنیے قرآن پاک کتنے اچھے انداز میں پڑھتا ہے، دیکھیے۔ إذ نادى ربه نداء خفيا هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يولد ولم يولد والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا مبارك أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا تقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون يوم في ضلال مبين وعندهم يوم العصرة قضية أمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے حافظ قرآن پیدا ہوا؟ جی ہاں، حافظ قرآن پیدا ہوا۔ ایک ایسا ہی زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں پیش آیا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں، افریقی عرب ملک کے جزائر میں پیدا ہونے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، پوری دنیا میں دھوم مچ رہی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو اللہ کا زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے کم عمر کا حافظ ہونے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نام کا 2 سال کا بچہ قرآن پاک کا پکا حافظ ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی بھی احادیث کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن قرآن پاک کو بغیر دیکھے، بغیر اٹکے پڑھ سکتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ملکوں میں اخبار اور ٹی وی چینلوں پر یہ خبر چلائی جا رہی ہے۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس پیدائشی حافظ قرآن بچے اور اس کے والدین سے ملاقات کر کے ایک رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ خواب میں انہیں صحابہ کرام سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن وقاص آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کے طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب سعد بن وقاص کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ایک اچھے عالم کے پاس جانے کے لیے سوچ رہی تھی۔ اسی دوران ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں، جہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ بڑے احترام کے ساتھ مجھے کعبہ شریف کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت
ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی، جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، خواب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو۔ اس آیت کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے اس کا نام خواب کے مطابق یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کی ایک اور خاصیت، اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ایک انگلی کو زیادہ سمجھ کر ہم کٹوانے کے لیے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا اگر یہ انگلی کاٹ دی جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافہ انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسے لگتا ہے کہ حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اپنی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھائے جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جب اس کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی ہے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے گھر والوں کا کہنا ہے یحییٰ جب 1 سال کا ہوا تب اس نے دیوار پر لگے ہوئے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد قرآن پاک کھول کر آیت سجدہ ڈھونڈ کر اسے پڑھنے لگا۔ اسے اپنے ہم عمر کی طرح کھلونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر کتاب نہ ملے تو ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے۔ یحییٰ کے سامنے کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت غلطی کرتا ہے تو یہ پیدائشی حافظ قرآن اسے جب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی غلطی کی اصلاح نہ کروا لے۔ حفظ قرآن کے ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ مشہور قراء حضرات میں بھی فرق کرنے لگا ہے۔ پھر یحییٰ کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں کر لیا ہے، جنات ہی اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ یحییٰ کی ماں نے علاقے کے مشہور عالم دین عامل کے پاس لے گئی۔ عامل صاحب نے بچے کے اوپر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر دم کی تو بچہ بھی عامل صاحب کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے لگا۔ عامل صاحب نے بتایا اس پر کسی جنات کا سایہ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ الجزائر میں ہونے والے مقابلے میں دنیا کا سب سے کم عمر کا حافظ ہونے کا ایوارڈ بھی ملا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بچے کے بارے میں؟ آپ کمنٹ میں ضرور میسج کریں۔ ہر مسلمان بھائی کا یہ فرض ہے کہ اللہ کا معجزہ ہر مسلمان بھائی تک پہنچائیں، شیئر کریں۔